چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته۔ کیف حالکم؟ الحمد لله رب العالمین على كل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان۔ جی ہاں، تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر دعا پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، اللہم افتح علینا اللهم افتح علينا حکمتک حكمتك وانشر علینا وانشر علينا رحمتک رحمتك یا ذا الجلال والاکرام۔ يا ذا الجلال والإكرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ النبا کی آخری آیت پڑھیں گے۔ جی ہاں، آج ہم آیت نمبر 40 پڑھیں گے۔ 40ویں آیت ہے سورۃ النبا، یعنی ہماری سورہ نبا بھی کمپلیٹ ہو جائے گی اور اما پارہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، مبارک ہو جو بچے جو بڑے ہمارے ساتھ رہے، پورا اما پارہ پڑھنے میں ہمارے ساتھ رہے، اللہ پاک انہیں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ انا انذرناکم إنا أنذرناكم عذابا قریبا، عذابا قريبا، انا انذرناکم۔ إنا أنذرناكم، اچھا، زر نہیں، ذر را کو پر کریں گے۔ انذرناکم، أنذرناكم گڈ، عذابا قریبا۔ عذابا قريبا، یہاں وقف کریں گے، قریباً سے قریبا ہو جائے گا، اور ملائیں گے تو قریباً یوم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آئیے ان کے قواعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انا حمزہ ہے، الف نہیں حمزہ ہے، کیونکہ اس کے نیچے زیر آ رہا ہے۔ نون مشدد، ایک الف کا غنہ کریں گے۔ مد نظر آ رہی ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے، مد منفصل۔ کون سا قاعدہ ہے؟ مد منفصل۔ گڈ۔ انذرناکم، حمزہ کے بعد نون ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ ذال آ رہا ہے، حرف اخفا میں سے اخفا کا قاعدہ، نون کو چھپا کر ادا کریں گے، ایک الف کا غنہ کریں گے۔ انذرناکم، ذال کو زا نہیں پڑھنا، زا نہیں پڑھنا، یہ یاد رکھنا ہے۔ ذال کلیئر۔ ذال کے بعد را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے زبر، را پر کریں گے، موٹا کریں گے۔ انذر، انذر، بہت زیادہ انذر، ایسا بھی نہیں، بہت زیادہ نہیں، نارمل پر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور نون پر کھڑا زبر ایک کھینچ کر ادا کریں گے۔ کاف کو باریک رکھنا ہے،
میم ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ ہے، میم ساکن وہاں عین آ رہا ہے، اظہار شفوی کا قاعدہ ہے۔ تو پھر آگے جو عین کی ادائیگی، عین جو ادا ہوتا ہے حلق کے درمیان والی سے، یاد رکھنا ہے عذابن، یہاں ذال زبر ذا ایک الف کھینچ رہے ہیں، اور عذابن قریبا یہاں تنوین کے بعد قاف، پھر اخفا کا قاعدہ، یہاں نون ساکن تھا یہاں تنوین ہے، اس کے بعد یہ حرف اخفا 15 ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، حرف اخفا جو ہے وہ زیادہ ہیں، جب حرف اخفا آتے ہیں نون ساکن تنوین کے بعد وہاں غنہ ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی غنہ ہے یہاں پر بھی غنہ ہے، وہ دونوں اخفا کے غنے ہیں، اور یہاں پر بھی ایک الف کا غنہ کریں گے، قاف کو موٹا رکھیں گے، یہ قاف موٹے حروف میں سے ہے، حرف اخفا میں سے بھی ہے قاف، مگر حرف مستعلیہ میں بھی قاف ہے، اور کاف حرف اخفا میں ہے حرف مستعلیہ میں نہیں، یہ کاف باریک رہے گا، یہ قاف پر، اس کا مخرج زبان کی جڑ تعلق کا نرم حصہ، اس کا مخرج زبان کی جڑ تعلق کا سخت حصہ، یاد رکھنا ہے۔ قریباً قریبا، قریباً کو وقف کرنے میں قریبا پڑھتے ہیں، تو را یا زری یا مدہ ہے، ایک الف کھینچنا ہے، اور را کے نیچے زیر ہے، باریک پڑھیں گے، دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیں گے، اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال مال الف۔ آگے چلتے ہیں، قریبیں اگر ملاتے ادغام مال غنہ، آگے سے ہم پڑھیں گے یوم، يوم مل کر یوم يوم ينظر المرء، ينظر المرء يوم ينظر المرء يوم ينظر المرء ما قدمت ما قدمت ما قدمت ما قدمت يوم ينظر المرء ما قدمت يوم ينظر المرء ما قدمت يداه 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 يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه گڈ، زبردست۔ ويقول الكافر ويقول الكافر ويقول الكافر ويقول الكافر يا ليتني يا ليتني يا ليتني يا ليتني كنت ترابا كنت ترابا كنت ترابا كنت ترابا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا گڈ، زبردست۔ اب پوری آیت کو یہاں سے یہاں تک کوشش کرتے ہیں پڑھنے کی ایک آواز سے، ٹھیک ہے؟ یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ماشاءاللہ، اچھی کوشش، تھوڑا آگے پیچھے تھے تو اس کو آپ بہتر کریں، کوئی بات نہیں۔ آئیے ان کے قواعد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوما، واو ساکن سے پہلے زبر، واو لین ہوگا، بغیر کھینچے ادا کریں گے نرمی سے۔ یوما میم پر زبر، بغیر کھینچے میم کی حرکت کو ادا کریں گے، اور پچھلی آیت سے جب ملائیں گے، اس آیت کے پچھلے حصے سے، کیونکہ آیت تو یہ ایک ہی ہے، اس آیت کے پچھلے حصے سے ملائیں گے تو قریباً یوما، ادغام مال غنہ کا قاعدہ ہوگا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ینظر المرء، یا نون زبر ین، نون ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ غور ہے، جب کبھی نون ساکن قاعدوں میں سے یہ قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آئے، 15 حروف ہیں تو وہ آتے ہیں تو اخفا کا قاعدہ ہوتا ہے، یعنی غنہ کرتے ہیں، نون کو چھپا کر ادا کرتے ہیں۔ وا موٹے حروف میں سے، حرف مستعلیہ میں بھی ہے، ایکسٹرا موٹے حروف میں سے بھی ہے۔ ینظر المرء، را ساکن، را پر پیش ہے، لام ساکن ہے، را پر پیش یعنی لام سے ملنا ہے، را کو پر رکھنا ہے، مگر لام کو ہلانا نہیں ہے۔ مرء، یہ را ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے، یہ را والا یہ پیش تھا، ٹھیک ہے، پیش والا ینظر المرء، اب یہاں را ساکن سے پہلے زبر، یہ پر ہو جائے گا، کیونکہ را ساکن سے پہلے زبر یا پیش آئے تو را کو پر کر کے پڑھتے ہیں، تو حمزہ کو خوب کلیئر کریں گے۔ ما قدمت، ما ایک الف کھینچنا ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے زبان کی جڑ و تعلق کے نرم حصے سے قاف ادا ہوتا ہے۔ قدمت، دال مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے، قدمت، مت
تو شدیدہ میں موسیٰ حرف تا اور کاف جب یہ ساکن ہوتے ہیں تو یہ صفت زیادہ واضح ہو جاتی ہے. یداہو یا پر زبر ہے یا اور دال پر کھڑا زبر، اس کو یا کو نہیں کھینچنا مگر دال پہ ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. ہا پیش ہو یداہو، دیکھیں یا نہیں کھینچا، دال کھینچا اور ہا کی پیش کو بھی نہیں کھینچا، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. وَيَقُولُ الْكَافِرُ، واو پر زبر ہے، واو کو نہیں کھینچنا مگر واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا کریں. یا زبر یا جیم شین یا، ان کا مخرج ایک ہی ہوتا ہے، زبان کا درمیان تعلق کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں. حروف شجریہ کہتے ہیں جیم شین یا کو. وَيَقُولُ الْقاف واو پیش قو، قاف موٹے حروف میں سے، پھر مستعلیہ میں سے، واو سے پہلے پیش واو مدہ، اور لام کو دوسرے لام سے ملائیں گے. پہلے لام پر پیش ہے، دوسرا لام ساکن ہے، تو پہلے لام کو دوسرے لام سے ملانا ہے مگر لام کو ہلانا نہیں ہے. اور کاف کو باریک رکھنا ہے، کاف زبان کی جڑ اور تعلق کے سخت حصے سے، کاف پر کھڑا زبر ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. فاضر فی را پہ شروع، را کو پر پڑھیں گے، حرکات کو بغیر کھینچیں یا ادا کرتے ہیں. یا لئی تنی، یا کھڑی حرکات ایک الف کھینچنا ہے. لئی یا لین ہے، نرمی سے ادا کریں گے. تنی تا پر زبر نہیں کھینچنا. نی نون یا زیر نی یا مدہ. دیکھیں کئی حرکات ہوتی ہیں، حرکات آئیں گی تو نہیں کھینچیں گے، جب حرف مدہ آئیں گے کھڑی حرکات آئیں گے ان کو ایک الف کھینچ کر ادا کر دیں. آپ نے یہ چیزیں یاد رکھنی ہیں. یا لیتنی، یا لیتنی، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي. گڈ، زبردست. كُنْتُ تُرَابًا میں کاف نون پیش کن، نون ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ اخفاء قاعدہ کہ نون سائمہ تا حرف اخفاء میں سے ہے، تا پر پیش ہے. اب یہاں دیکھیں اس تا پر بھی پیش ہے، اس تا پر بھی پیش. جہاں پیش آتی ہیں، دو پیش آتی ہیں، یا واو آتا ہے، واو مدہ واو لین، ہونٹ گول ہو جاتے ہیں. کیسے پڑھیں گے؟ كُنْتُ تُرَابًا، كنت ترابا. اور را پر کھڑا زبر، را کو پر بھی کرنا ہے اور ایک الف کھینچنا بھی ہے. دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیں گے، اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال مال. الف. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کو میں پڑھوں گا، آپ ایک مرتبہ توجہ کے ساتھ سنیں، توجہ کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے عما یتساءلون کی سورہ نبا، آخری صورت تھی، پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، آج کمپلیٹ ہو گئی ہے. سورہ نبا کمپلیٹ ہوئی، عما پارہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک کا کروڑ کروڑ احسان، جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. آئیے بڑھتے ہیں اب یہاں پر موجود بچوں کی طرف، ان سے پھر سنیں گے ہم کہ وہ کس انداز سے ہمیں یہ اس آیت کے قواعد سنانے جا رہے ہیں اور ترتیل اور حدر میں پڑھنے جا رہے ہیں. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں ٹیم اے کی طرف. ٹیمیں تیار ہے؟ جی ٹیم بھی تیار ہیں؟ جی. دونوں ٹیمیں تیار ہیں. دونوں ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے قواعد کا، مخارج کا، صفات کا. تو پہلا سوال ہے ٹیم آپ سے، اِنَّا، بتائیے ان کون سا قاعدہ ہے؟ ان ہم سبھی بھائی سے پوچھیں، علی بھائی سے. ان آواز سے ہی سمجھ جائیں کون سا قاعدہ ہے. محمد علی بھائی یا محمد سبی بھائی؟ سبیح بھائی، محمد علی بھائی، کون جلدی بتائیں؟ کوئی بھی بتانا ہی چاہ رہے. چلے عمر حیات آپ بتا دیں. غنہ. غنہ ہے. کون سا غنہ ہے؟ نون کو چھپا کر پڑھیں. نون کو چھپا کے پڑھیں. دیکھو اور کریں. جی. دیکھیں نون پر کیا ہے؟ زبر. زبر، اور اس کے علاوہ تشدید. تو نون کیا ہوا؟ مشدد. نون مشدد ہوا. نون مشدد میں کیا ہوتا ہے؟ نون کو چھپا کر پڑھتے ہیں. نہیں، علی بھائی کو دیجیے گا مائک. ایک الف کا غنہ. نون مشدد میں ایک الف کا غنہ ہوتا ہے. جی. آپ کی بات کمپلیٹ کر دی ہے، یہاں اخفا نہیں ہوگا. جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ، 10 پوائنٹ ٹیمیں نے حاصل کر لی. اگلا سوال ٹیم بھی آپ سے، جلدی بتائیے. اِنَّا، یہ کون سی مد ہے؟ جی، ان کو دی، امیر حمزہ کو دیجیے گا مائک. مد منفصل. مد منفصل. جواب درست دے دیا. سبحان اللہ.
اور اگلا سوال ٹیم اے آپ سے ہوگا، دونوں کے 10 پوائنٹس ہو چکے ہیں۔ انذرناکم میں یہ بتائیے، انذرناکم کم میں کون سا قاعدہ ہے؟ کم، ٹیم اے خاموش ہو گئی، ہاتھ کھڑا تھا، ہاتھ نیچے ہو گیا افتخار بھائی کا، اوپر جا رہا ہے، آہستہ آہستہ سوچ رہے ہیں۔ مائک دیجیے گا علی بھائی، جلدی ان کو مائک دیں، فٹافٹ جلدی جلدی، شاباش جی بتائیے۔ اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے، اخفا قاعدہ، سوچ لیں، سوچ لیا، سوچ لیا، موقع دے رہے ہیں آپ کو۔ سوچ۔ اور کوئی بتانا چاہے ٹیم اے سے؟ کوئی نہیں بتانا چاہ رہا، ٹیم بی کی طرف جائیں گے، ٹیم بی میں سے کوئی بتائے؟ ہمارے سعید عفان بتانے جا رہے ہیں۔ اظہار شفوی۔ اللہ، اظہار شفوی، سوچ لیں، جی۔ اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ افتخار بھائی آپ سے غلطی ہو گئی، اخفا نہیں ہے، اظہار شفوی کا قاعدہ ہے، میم ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ۔ اور ٹیم اے نے آپ کے پوائنٹس 10 پوائنٹ لے لیے ہیں۔ اگلا سوال ٹیم بی کی طرف جائے گا، 20 پوائنٹس آپ کے ہو چکے ہیں۔ بتائیے، عذاباً قریبا میں عذاباً قریباً یوم، اگر ملا کے پڑھتے ہیں قریباً یوم، کون سا قاعدہ ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ محمد حسنین آپ کو یاد آ رہا ہے؟ داور بھائی کو یاد آ رہا ہے؟ داور بھائی کو دیجیے مائک۔ ادغام مال غنہ۔ ادغام مال غنہ ہے، سوچ لیا آپ نے؟ جی بالکل، جی۔ اور جواب بالکل درست دے چکے ہیں آپ۔ 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی کے، اور 10 پوائنٹ ہے ٹیم اے کے۔ اللہ، چلیں اگلا سوال، آخری سوال ہے آپ سے۔ بتائیے، یوم ینظر المرء، ایزی سوال، ینظر المرء میں ینظر میں ضا، یہ کون سے حروف میں سے؟ جی ان کو دیجیے گا محمد علی بھائی کو۔ ایکسٹرا موٹے حروف میں سے۔ ایکسٹرا موٹے حروف میں سے؟ جی، اچھا، موٹے حروف میں نہیں ہے؟ ایکسٹرا موٹے حروف میں بھی ہیں اور موٹے حروف میں بھی ہیں۔ ایکسٹرا موٹے حروف میں بھی ہے اور موٹے حروف میں بھی ہے، عرف مستعلیہ میں بھی ہے، عرف مطبقہ میں بھی ہے۔ جواب درست دے دیا، اور 10 پوائنٹس محمد علی بھائی نے اپنی ٹیم کو دلا دیے۔ ادھر ہیں 20 پوائنٹ، ادھر ہیں 30 پوائنٹ، یہ ٹیم بی آگے جا رہی ہے۔ آخری سوال بھی ٹیم بی سے، بتائیے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ میں قاف کا مخرج کیا ہے؟ یہ ہم پوچھیں گے، قاف کا مخرج حسنین بھائی بتائیں گے۔ حسنین بھائی جی مائک دیجیے گا جلدی۔ زبان کی جڑ اور تالوں کا نرم حصہ۔ سوچ لیں، سوچ لیا، آپ کو بتایا ہے ہمارے سعید عفان نے تھوڑا سا، زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، یا سخت حصہ؟ نرم، سخت یا نرم؟ نرم۔ نرم حصہ، قاف کا مخرج، زبان کی جڑ، تالو کا نرم حصہ، اور جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اور 40 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی کے، 20 پوائنٹس کی لیڈ کے ساتھ آج کا مقابلہ ٹیم بی جیت چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ چلیں کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم آپ کوشش کیجیے گا، محنت کیجیے گا، انشاءاللہ آپ بھی جیت جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک اچھے انداز سے پڑھنے، تجوید و قرات کے مطابق اس کے قواعد بھی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، آمین۔ آئیے بڑھتے ہیں حدر کی طرف اور ترتیل کی طرف۔ تاور بھائی ہمارے ساتھ انشاءاللہ حدر میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنذرناكم عذابا قريبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ويقول القاف پر رہے گا، اور ويقول الكافر، پھر یہاں پر جو ہے کافر میں را کو باریک رکھیں، ويقول الكافر، ويقول الكافر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يوم ينظر المرء ما قدمت
يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छी कोशिश की हमारे दावर भाई ने। अब इंशाअल्लाह तरतील की तरफ बढ़ेंगे। हमारे मोहम्मद हसनैन भाई इंशाअल्लाह तरतील में पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنذرناكم عذابا قريبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا गुन्ने पूरे करने हैं, अपने गुन्नों की अदायगी मुकम्मल करनी है। ठीक है। इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा إنا أنذرناكم عذابا قريبا मोटा हुआ है मगर और ज्यादा मोटा करना। ठीक है। यौम यंज़ुरुल मर्'उ मा क़द्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا إنا أنذرناكم عذابا قريبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا قريبا में कौफ थोड़ा और पुर किया मगर और पुर होना चाहिए। يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ويقول الكافر रा बारीक करेंगे। ويقول الكافر ويقول الكافر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم صدق الله العظيم कह दीजिए सुभान अल्लाह। سبحان الله
تو پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، بچوں کا مدنی چینل.